فرمایا یہ موت چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، یہ تمہیں موت ضرور بھی ضرور آ کر رہے گی۔ تو عقل مند ہے وہ شخص جو مرنے سے پہلے اپنی موت کی فکر میں رہتا ہے، اپنی قبر کے اس اندھیرے کو یاد رکھتا ہے، قبر کی اس تاریکی کو یاد رکھتا ہے، وہ اس چھوٹے سے اپنے گھر کو یاد رکھتا ہے۔ وہ شخص پھر کامیاب و کامران ہو جاتا ہے جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اپنی قبر کا خیال رکھتا ہے، اور کبھی بھی وہ عمل نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بنے۔ معزز سامعین، ہم مسلمان ہیں، ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث بنے، اور ہمیں ہمہ وقت کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت مبارک پر عمل کیا جائے۔ تو سامعین ذی وقار، اس لیے یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی، روزانہ ہمارے سامنے کئی جنازے اٹھتے ہیں، جنازوں کو کندھا دیتے ہیں، مگر اپنی آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، آخرت کا ہمیں خیال نہیں ہے، اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا ہر لحاظ سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں دوسرے کا حق تو نہیں چھینا جا رہا، دوسرے کا حق تو نہیں کھایا جا رہا، کہیں ہمارا پڑوسی ہم پہ ناراض تو نہیں ہے، کہیں ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے۔ معزز سامعین، حقوق العباد کا ہر لحاظ سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کا پڑوسی اس کی تکلیفات کی وجہ سے اس پہ ناراض ہو، فرمایا وہ کبھی بھی جنت نہ جائے گا۔ اس لیے ہمیں حقوق العباد کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا چاہیے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، جب حساب و کتاب ہوگا تو حقوق العباد میں سے ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جس کا حق مارا ہوا ہوگا اسے پروردگار دلوائے گا۔ تو سامعین ذی وقار، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔